السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے اور خوش باش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ نے ہالی ووڈ کے اداکار ول اسمتھ کا نام تو سنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی مووی بھی دیکھی ہوگی۔ جی ہاں، ہالی ووڈ کے معروف اداکار ول اسمتھ نے زندگی کی 55 بہاریں دیکھ لیں۔ ول اسمتھ نے 80 کی دہائی میں فن اداکاری کا آغاز کیا اور کئی مشہور فلموں میں بہترین اداکاری کی۔ اس بہترین اداکاری پر انہیں کئی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ ول اسمتھ 55 سالہ ایک امریکی اداکار، ریپر اور فلم پروڈیوسر ہیں۔ انہوں نے کئی ایوارڈز حاصل کیے۔ بظاہر یہ ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ جو انہیں قرآن مجید فرقان حمید تک لے گیا؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ معجزہ ہے، جو 30 سال کے عرصے میں حالات اور واقعات کے پیش نظر آہستہ آہستہ نازل ہوئی۔ اس کتاب میں اللہ نے ہر طرح کی بات، انبیاء کی کہانیاں، مسائل کا حل، اسلام کا پھیلاؤ، صحابہ کی زندگیاں اور بھی دیگر واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ کتاب زندگی کے ہر پہلو میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں ہی قرآن بھی ذکر اللہ ہے اور اس کے دلائل دلوں سے شکوک و شبہات دور کر کے چین دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کی شان بھی ہے اور معجزہ بھی۔ آئیے جانتے ہیں ول اسمتھ کا قرآن تک کا سفر کیسا رہا اور قرآن کے ان پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ول اسمتھ نے حال ہی میں بگ ٹائم پوڈ کاسٹ میں ایک انٹرویو دیا۔ انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ انٹرویو کے دوران بتایا کہ گزشتہ رمضان میں نے قرآن حرف بہ حرف پڑھا۔ ہالی ووڈ اداکار ول اسمتھ نے بتایا کہ وہ گزشتہ 2 سال سے ایک مشکل وقت سے گزر رہے تھے، جس نے انہیں اپنے باطن کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران انہوں نے قرآن مجید سمیت تمام مقدس کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان کا کہنا تھا، یہ میری زندگی کا وہ دور تھا جب میں اپنے دل کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنا چاہتا تھا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گلے لگا سکوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے سادگی پسند ہے، اور ول اسمتھ کے مطابق قرآن بھی ایک بہت سادہ کتاب ہے اور قرآن کی سادگی نے انہیں بہت متاثر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مقدس کتاب بہت آسان ہے اور قرآن پاک میں زندگی کا ہر پہلو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ سوچیں، ایک نون مسلم قرآن کو پہلی بار پڑھتا ہے اور یہ خوبصورت رائے دیتا ہے۔ قربان جاؤں اپنے رب کے، کس طرح دلوں کو فتح کرتا ہے رب العزت کا کلام۔ ساتھ ہی انہوں نے مقدس صحیفوں کے درمیان تعلق پر بھی زور دیا۔ ہالی ووڈ اسٹار ول اسمتھ نے کہا کہ میں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے حوالہ جات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ول اسمتھ کا کہنا تھا کہ میں حیران تھا کہ توریت سے لے کر بائبل اور پھر قرآن تک سب کچھ ایک ہی کہانی کی طرح لگ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کی نسل کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان روایتوں کے درمیان تعلق نہیں ٹوٹا۔ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام آئے۔ سلسلہ نبوت کی پوری تصویر سمجھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔
انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنی دولت کے بارے میں بھی بات کی۔ ول اسمتھ ہالی ووڈ کے سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے اسٹارز میں سے ایک ہیں، جن کی فلموں میں 9.3 ارب ڈالر سے زیادہ کی کمائی کی ہے۔ ول اسمتھ نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کا پہلا آدھا حصہ دولت جمع کرنے اور باقی آدھا حصہ اسے خرچ کرنے میں گزر رہا ہے۔ اس مرحلے پر میں اپنا علم اور تجربہ لوگوں کو دینا چاہتا تھا۔ محبت اور دوستی ہی ہمارے ہاں خوشی سے رہنے کا واحد راستہ ہے، یہ ول اسمتھ کا خیال ہے۔ ول اسمتھ کو دورہ سعودی عرب کا بھی موقع ملا۔ اس دورے میں انہوں نے جی بھر کر مملکت کے تاریخی اور سیاسی مقامات کی سیر کی۔ پہاڑوں اور سعودی عرب کے آثار قدیمہ کے صحرا کی خوبصورتی ول اسمتھ کو بہت پسند آئی۔ امریکی آرٹسٹ ول اسمتھ سعودی شائقین کے ساتھ کئی مقامات پر تصویریں بنواتے ہوئے بھی نظر آئے۔ جی ہاں، یہ دور حاضر کا ایک قرآن کا معجزہ ہے، اور ان سو کالڈ لبرل لوگوں کے لیے ان کے لبرل نظریات کا جواب بھی ہے کہ دنیا کے اختتام تک اللہ کا کلام روز اول کی طرح اثر رکھے گا۔ اسی لیے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے میں ہی ہم سب کی بہتری ہے، یعنی رہتی دنیا تک قرآن کے معجزات ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔